بن گیا، اگرچہ پاکستان کی حقیقت آزاد 7 سال بعد ہوا، لیکن 23 مارچ 1940 کے بعد پاکستان کی آزاد ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہا۔ یہ اس دن کی خصوصی اہمیت ہے، اور یہ دن اور اس کے بعد کا جو 7 سال کا عرصہ ہے، اس میں مسلمانوں نے بے مثال قربان کی۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال قیادت میں انہوں نے جو تاریخ رقم کی وہ آج تک زندہ ہے، اس کی مثال ہے۔ میں نے تو یہ بات 1 سیکنڈ میں کہہ دی، لیکن جس قسم کی مشکلات اور رکاوٹیں ان کو درپیش تھیں، ان کا سچی بات ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو صرف ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر حکومت کا کوئی رول تھا آزادی میں تو وہ ہماری طرف ہماری فیور میں نہیں تھا۔ اگر فیصلہ اکثریت پہ ہونا تھا تو اکثریت ہندوؤں کی تھی اور بہت بھاری اکثریت تھی، ہماری اکثریت ان سے کم تھی اور بہت کم تھی۔ اگر فیصلہ مالی وسائل پہ ہونا تھا تو ہم مالی وسائل میں ہندوؤں سے بہت کم تھے۔ سب سے بڑی کمی جو ہم نے کی اور جو بڑی خطرناک کمی تھی وہ تعلیم کی کمی تھی۔ اس وقت جو وہ آپ اس کی مثال سادہ سی مثال ایسے سمجھیں جیسے الیکشن کیمپین ہوتا ہے، ہر پارٹی اپنی جگہ سے کرتی ہے، ہر لیڈر اپنی جگہ سے کرتی ہے، اور اس میں جس گروہ کی جس قوم کی تعلیم کی کمی ہو اس کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تعلیم بہت بڑا ہتھیار ہے، ہم میں یہ کمی ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے کہ ہمیں لیڈرز اپنی کیمپین میں گمراہ کر دیتے ہیں۔ کچھ کو کیا بھی، لیکن ہمارے اس وقت کے عوام کی باوجود تعلیم نہ ہونے کی آپ کمال دیکھیں کہ قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کو جو تقریر کی تھی 1 گھنٹے 40 منٹ کی تقریر تھی، انگریزی میں تھی، اور قائد اعظم اردو میں بھی تقریر کرتے تھے لیکن انگریزی میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے تھے۔ تو بعض اوقات لوگ پوچھتے تھے مسلمانوں سے، اور اس مسلمان سے پوچھتے تھے جس کے رویے سے نظر آتا تھا کہ اس کی تعلیم میں کمزور ہے، کہ جناب آپ اپنے لیڈر کی بات سمجھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور کمال دیکھیں ان لوگوں کی جو وہ جواب دیتے تھے کہ ان کی انگریزی کی تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے۔ اس میں یہ بھی نقطہ تھا کہ آپ کے جو لیڈر ہمیں آ کے تقریریں کرتے ہیں، چاہے اردو میں کرتے ہوں یا ہندی میں کرتے ہوں، جھوٹ بولتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اس میں یہ نقطہ تھا۔ ان لوگوں کی جدوجہد کا مرحلہ بڑی کامیابی سے گزرا، انہوں نے اپنے فرائض کے ساتھ ذمہ داریوں کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ آزادی کے بعد کا جو مرحلہ ہے تعمیر اور ترقی کا، ہم اس مرحلے میں، اور میرا خیال ہے کہ یہ آج کا جو موقع ہے اس قسم کے مواقع صرف اچھی باتیں کرنے کے لیے ہی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ایسے موقعوں پر کچھ کڑوی حقیقتیں بھی، کیونکہ ہم آپس میں کریں، ہمیں کڑوی حقیقتیں بھی بیان کرنی چاہیے، اور ہمیں سورس سرچنگ کرنی چاہیے، کچھ حساب کتاب کرنا چاہیے کہ ہم جس مرحلے میں ہیں، جو ذمہ داری ہمارے سپرد ہوئی، ہم نے اس سے انصاف کیا، اس طرح کا انصاف کیا جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، اور وہ ہم سے زیادہ ناموافق نامساعد حالات میں تھے۔ ہمارے حالات ان سے کافی بہتر ہیں، ہماری آزاد مملکت ہے، ہماری اپنی ایک حکومت ہے، لیکن کیا ہم انصاف کر سکے ہیں اپنے رول سے؟ اس کا جواب میرے یا کسی کے کہنے کی بجائے آپ صرف ان ممالک سے اپنا مقابلہ کر لیں جو ہمارے ساتھ آزاد ہیں، کہ ہم ان کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں، جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ ہندوستان کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں،
اسرائیل کو دیکھیے، ملیشیا کو دیکھیے، یہ ممالک ہیں، ہم ان میں سے کس سے آگے ہیں؟ افسوس کی بات ہے، اور یہ وہی کڑوی حقیقت ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پیچھے ہیں ان سب سے۔ کیوں پیچھے ہیں؟ ہم اپنے کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ یہ ہمارا مرحلہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنے فرائض کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہمیں اس قسم کے مواقع پر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، صرف حکومت کی، صرف ہمارے لیڈروں کی ذمہ داری نہیں، ان کی بھی شاید ہم سے زیادہ ہو، لیکن ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اور جب تک ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا اور پورا نہیں کرتا، ہم اس منزل کو نہیں پا سکتے۔ ہمیں اپنی سمت کو صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے، اور اپنے جو قدم ہیں اس کو ہم نے بڑھانا ہے۔ میں اس موقع پر دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم رحمۃ اللہ اور ان کے ساتھ دیگر بزرگوں کو، ہمارے عوام کو اس وقت جنت الفردوس میں جگہ دے، اور انہوں نے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے قوم کے لیے جو قربانی دی، اس کے لیے ایک جزا ہو۔ اور یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے مذہب میں مایوسی کی گنجائش نہیں۔ ہم ایک عظیم مملکت ہیں، ایک بہت بڑا ملک ہے، بڑے بڑے ممالک یورپ میں آپ دیکھیں ہمارے ایک شہر کے برابر ہے، اور ہمارے عوام بڑے ٹیلنٹڈ عوام ہیں۔ ہم جہاں جس فیلڈ میں جاتے ہیں لوگ ہمیں مانتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور قائد اعظم کے ایمان، اتحاد اور تنظیم کو سامنے رکھ کر ترقی کی طرف بڑھنا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی امداد کرتا ہے جو اپنی امداد کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری امداد کرے گا۔ ہمیں اپنے اندر خلوص، ہمیں اپنے اندر ملک کے ساتھ محبت، اس کو پوری طور پر ڈر اٹھانا ہے۔ میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات کے باوجود۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب میں دعائیہ کلمات کے لیے جناب محسن بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور تقریب کی مناسبت سے کچھ دعائیہ پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے اور ہمارے آباء و اجداد نے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کی خاطر یہ ملک بنایا اور قربانیاں دیں، یا رب العالمین آج ہمیں اس مقصد میں کامیاب عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے ذاتی اور گروہی اختلافات بھلا کے ملک و قوم کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو ہماری اولادیں ادھر پروان چڑھ رہی ہیں، یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور والدین کو توفیق عطا فرما کہ صحیح معنوں میں ان کی پرورش کر سکیں، اور اولادوں کو صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما وہ والدین کا اور بڑوں کا احترام کر سکیں۔ ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو شرم و حیا کی دولت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مبتعدین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔